بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ترجمۃ القرآن مجید کے اس پورے پیپر کو شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو بچہ اس ویڈیو کو دیکھ لے، اگر اس ویڈیو کو سمجھ لے تو اس کے پورے 50 نمبر ہو سکتے ہیں، پورے 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس پیپر میں۔ اور پیپر بالکل آسان ہے، اگر یہ والے کوشچن، یہ والے الفاظ معنی، لانگ کوشچن، شارٹ کوشچن، یعنی کہ پورا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق یہ کوشچن پیپر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جو یہ اسٹوڈنٹ کرے گا اس کے پورے مارکس آئیں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ مختصر سوالات کے جواب ہیں، شارٹ کوشچنز۔ سب سے پہلے شارٹ کوشچن ہے، تلاوت قرآن مجید کے کوئی سے 4 آداب لکھیے۔ کوئی سے 4 آداب آپ نے لکھنے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ہمیں کون سے ایسے آداب پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل آسان ہے، عموماً ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کے آداب لکھنے کے بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ رک کے جتنے اچھے ہو سکتے ہیں اس کو اٹیمپٹ کریں۔ سورۃ مریم کا خلاصہ لکھیں گے، پوری سورت کا کیا خلاصہ ہے۔ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا۔ علم میں اضافہ کی دعا عربی متن میں لکھیے۔ یہ عموماً ہمیں یاد بھی ہوتی ہے، رب زدنی علما، جب ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دعا بار بار ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں جی۔ تو اس کے بعد ہے سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ 2 تحریر کرنے ہیں، 2 علمی اور عملی نکات ہیں، علمی بھی ہوں اور عملی بھی ہوں۔ سورۃ انبیاء کی ایک فضیلت لکھنی ہے، پوری سورت کی ایک فضیلت بیان کرنی ہے آپ نے۔ سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے۔ سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ سورۃ فرقان کا خلاصہ لکھیں۔ سورۃ شعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ سورۃ نحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے اس صورت کے اندر، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ قارون جو ہے ایک مالدار تھا، اس کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے، عموماً ہم یہ پتہ بھی ہوتا ہے ہم سب کو، تو وہ بیان کرنا ہے آپ نے۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الروم میں کس بات کی پیش گوئی کی گئی تھی، یہ آپ نے شارٹ کوشچن کرنے ہیں۔ 15 شارٹ کوشچن یہ ہیں، تو اس کے آگے بھی کوئی شارٹ کوشچن تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، نیکسٹ پیج پہ ہیں۔ سورۃ الروم میں کس بات کی پیش گوئی کی گئی۔ سورۃ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ حضرت لقمان کون تھے، ٹھیک ہے۔ سورۃ السجدہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ سورۃ السجدہ کا خلاصہ لکھیں۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سورۃ الفاتر کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الفاتر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ سورہ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ سورہ یاسین کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ سورہ صفات میں بیان کردہ 2 اہم نکات تحریر کریں۔ سورہ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا۔ سورہ سعد کا یہ نام کیوں دیا گیا۔ سورہ سعد کا خلاصہ لکھیں۔ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیت ہے، اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یوم عاشور کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو 16 کوشچن میں نے پہلے آپ سے شیئر کیے ہیں، 16 کوشچن جی ہیں، تو آپ کے یہ 32 کوشچنز ہو گئے ہیں۔ تو کچھ اور بھی کوشچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے کوشچن آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں، تو امید ہے انہی میں سے کوشچنز ہی آئیں گے جی۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بتائیے، کہ حضرت آدم کو علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی بتائیے۔ اور اس کے علاوہ ایک قرآن آیت ہے، اس کا جو ہے آپ نے باب محاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن آیت ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر ہے، تو ان کے آپ نے باب محاورہ بالکل سیم، آپ نے کوئی مفہوم نہیں کرنا، کوئی چینجنگ نہیں کرنی، جس طرح ہے ویسے کا ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے، تو تب آپ کو پورے مارکس ملیں گے جی۔ تو اس کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور جنات کس نبی کے تابع تھے۔ جنات جو ہیں یہ کس نبی کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کے ہیں سارے شارٹ کوشچن، انہی میں سے آپ کے 5 شارٹ کوشچن آپ نے کرنے ہوں گے۔ آپ کو 8 گیون ہوں گے اور 5 آپ کریں گے، تو اس میں آپ کے 10 مارکس کے آپ کے شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہوں گے جی۔ تو اس کے بعد ہے خاص الفاظ معنی، یہ جو امپورٹنٹ ہیں اس کے آپ نے یہ الفاظ معنی سارے کرنے ہیں، اچھے طریقے سے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ اور الفاظ معنی یاد رکھیے اچھے طریقے سے اس لیے کرنے ہیں کیونکہ یہ MCQs میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ کوشچن کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قرآنی آیت دی جاتی ہے تو اس کا آپ نے باب محاورہ ترجمہ لکھنا ہوگا، تو اس میں بھی اگر یہ الفاظ آتے ہیں تو تب بھی اس کے الفاظ کے معنی پتہ ہوں گے، تو ہم اس کا کیا لکھ پائیں گے، ترجمہ لکھ سکیں گے
ٹھیک ہے، لانگ کویشچن کے حوالے سے بھی، شارٹ کویشچن کے حوالے سے بھی، ایم سی کیوز کے حوالے سے، یعنی کہ ہر لحاظ سے آپ کو، اگر آپ کو الفاظ معنی اس پیپر میں آتے ہیں تو آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ تو یہ ہم نے اچھے طریقے سے الفاظ معنی کرنے ہیں جی۔ تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ صورت ہیں اور اس کی آیات کا جو آیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ان آیات کا آپ ان آیت کو دیکھیں اور اچھی طریقے سے ان آیت کا ترجمہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ سورۃ مریم کے سے 3 آپ کو میں نے بتائی ہیں آیات، تو ان 3 آیات کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کا مفہوم بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں ترجمہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ترجمے کو آپ نے بالکل سیم ایز اٹ از، جس طرح آپ کی بک کے اندر لکھا گیا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، ویسے ہی لکھنا، تب آپ کو پورے مارکس ملیں گے۔ اسی طریقے سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی بھی 3 آیت ہیں، اس کا بھی آپ نے ترجمہ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور سورۃ انبیاء، اس کی بھی 3 آیات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ان 3 آیات کا بھی ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کے پورے مارکس آئیں گے۔ اور یاد رکھیں اس پیپر کو آپ نے ہلکا بالکل نہیں لینا کہ پیپر تو آسان ہے جی، ہم اپنی طرح سے بھی لکھ لیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس پیپر کو آپ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جو بات صحیح ہوگی، اگر آپ غلط لکھیں تو اللہ معاف کرے، آپ گنہگار گار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک، ٹھیک ہے، ہم ایک سیکھنے کے دور کے اندر بھی ہیں، تو یہ بات بھی اگنور بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن کوشش کریں اس پیپر کو تیار کریں، اگر آپ پیپر کو تیار کریں گے تو آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ تو یہ 3 صورت ہیں، سورۃ مریم ہے، سورۃ طٰہٰ ہے اور سورۃ انبیاء۔ ان 3 صورتوں کی میں نے آپ کے ساتھ تین جو آیات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ان کو اچھی طریقے سے اور عموماً یہ وہی آیات ہیں جو ہم روزمرہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، جس طرح سورۃ طٰہٰ کا لکھا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ اس طرح کا آپ نے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اور آخری جو ہے پیج ہے اس میں آپ نے سورۃ الحج ہے، سورۃ الفرقان اور سورۃ الاحقاف، ان کی بھی میں نے آپ کے ساتھ تین جو آیات ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ان تین آیات کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اور بالکل میں نے پہلی بات کی تھی کہ ان کا ترجمہ جو ہے بالکل ایز اٹ از، جہاں جس طرح بک میں لکھا ہوا ویسے لکھنا ہے۔ ان ترجمہ کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور انورٹیڈ کوماز کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، پہلے آیات کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کیا لکھنا ہے، ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیپر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا سلیبس میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، باقی جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ الفاظ معنی کیجیے، اور یہ شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو موسٹلی آپ کے ایم سی کیوز بھی کور ہو جائیں گے۔ باقی جو ایم سی کیوز ہیں اس میں آپ کے پاس جو ماڈل پیپرز ہیں، یا اس کے علاوہ جو سورت کے اینڈ پہ، ہر باب کے اینڈ پہ جو ایم سی کیو دیے ہوئے ہیں، بکس والے ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ جو خالی جگہ دی ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ملٹیپل چوائس آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹک ٹک کریکٹ آنسر یعنی کہ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی اچھے طریقے سے ایم سی کیوز بھی کیجیے گا، اور ساری ایکسرسائز کو اچھی طریقے سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آئیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔